نعرہ تکبیر۔ بابے جی وقار آپ احباب سے گزارش ہے کہ بڑے ادب و احترام کے ساتھ بیٹھیں، جو حضرات باہر بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنی باتوں کو چھوڑیں، کیونکہ یہ محفل عام محفل نہیں ہے۔ اسی لیے تو مولانا روم نے کہا تھا ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشینت در حضور اولیاء۔ یہ اللہ والوں کی محفل ہے، شاید ہمارا یہاں پہ بیٹھنا اتنا قبول ہو جائے کہ یہی ہماری بخشش کا سامان ہو جائے، تو یہ میری بھی خوش نصیبی ہے، آپ کی بھی خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک مرد کلندر کی صحبت کا موقع عطا فرمایا ہے۔ تو آپ احباب بڑی محبت کے ساتھ تشریف رکھیں۔ تو جو حضرات باہر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون فرمائیں اور جہاں پہ جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جائیں۔ تو یقیناً آپ احباب قرب و جوار سے تشریف لائے تو یہ نورانی محفل بھی ہے، وجدانی محفل بھی ہے۔ تو میں دیکھ رہا تھا کہ جب حضور قبلہ میاں صاحب تشریف لائے تو جو سوز اور گداز قبلہ خادم الفقراء صوفی ظفر عباس محمدی سیفی دامن برکاتم القدسیہ تھا اور ڈاکٹر مفتی محمد مدر عباس سیفی دامن برکاتم القدسیہ ان کا تھا، تو میں یقیناً میرے خیال میں یہ پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ کا مصرع شعر میں ذہن میں آیا، الف اج میرے دل دے شہر وچوں نواں رائی عجیب آ لنگیا، نہیں سی جان پہچان پر کی دساں، نہیں سی جان پہچان پر کی دساں، کر کے نازو ادا لنگیا، او دے طرز خرام دی شان نہ پوچھ، او دے طرز خرام دی شان نہ پوچھ، پیر دب کے وانگ سبا لنگیا، پیر دب کے وانگ سبا لنگیا، پتہ لگ نہیں سکیا نصیر اج تکر، بندہ لنگیا کہ آپ خدا لنگیا، بندہ لنگیا کہ آپ خدا لنگیا۔ اے نصیر ان کی محفل میں ان کے تبسم کی قسم، اے نصیر ان کی محفل میں ان کے تبسم کی قسم، ہم دیکھتے رہ گئے ہاتھ میں جانا دل کا۔ اب میں نعروں کی گونج کے لیے خطاب دینا چاہتا ہوں، دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں۔ عالم نبی فاضل جلیل فیض یافتہ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ جناب محترم حضرت علامہ مولانا حافظ خان محمد قادری خطیب اعظم لاہور محبت برے نعروں سے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، آستانہ عالیہ فقیر آباد شریف، آستانہ عالیہ راوی ریحان شریف۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، علی رسولہ الکریم الامین، رؤوف الرحیم، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، وعلى آلہ وأصحابه وأولياء أمته
وأمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ سوزے صدیق دے سوزے صدیق و علی از حق طلب ذرہ عشق نبی از حق طلب ہے مدنی دا منظور نظر صدیق اکبر قربان تھی وے قربان ونجے ہر شام و سحر صدیق اکبر مخدوم المشائخ پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر میاں محمد حنفی سیفی ماتریدی نقشبندی مجددی دامت برکاتکم العالیہ عزت مآب حضرت علامہ صاحبزادہ پیر طریقت جناب میاں محمد آصف صاحب نقشبندی مجددی محمدی سیفی برادر محترم حضرت علامہ صوفی محمد ظفر عباس صاحب محمدی سیفی حضرت علامہ ڈاکٹر مظہر عباس صاحب محمدی سیفی معزز مہمانان گرامی علماء کرام برادران اسلام حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی جن کے دم سے
آباد ہے اسلام کی بستی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر نبی کریم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق حضور کے خلیفہ نہ ہوتے تو زمین پر اللہ کی عبادت ہی نہ ہوتی۔ یہ ایک صحابی کا اس عظیم ہستی کے بارے میں اظہار خیال ہے کہ آج اگر مسجدوں کے یہ مینار سلامت ہیں، اگر آج مساجد میں زمین پہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے ہو رہے ہیں، مساجد مدارس آباد ہیں، طریقت شریعت کے سلسلے جاری ہیں، یہ تمام جو بہار ہے ان کے پیچھے حضور کی امت کا وہ سردار ہے۔ اگر صدیق اکبر، تنہا صدیق اکبر آپ نہ ہوتے، آج جو بچ جاتے مسلمان وہ بیٹھ کے دین کو روتے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ من شبے صدیق را دیدم بخواب، گل ز خاک راہ او چیدم بخواب۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ایک رات تھی میری خواب میں حضور ابو بکر صدیق سے ملاقات تھی، اور دیکھتا میں یہ تھا، منظر یہ تھا، گل ز خاک راہ او چیدم بخواب، کہ جہاں صدیق اکبر کا پاؤں آتا تھا وہاں پہ تختہ گل کھل جاتا تھا، جہاں صدیق اکبر کے قدم آتے تھے وہاں پھول کھل جاتے تھے، اور وہ گل ز خاک راہ او چیدم بخواب، میں وہ پھول اٹھاتا رہا، میں پیچھے چلتا رہا، اور میں نے صدا دی گفتمش اے خاص اے خاصان عشق۔ اللہ اکبر۔ آگے صدیق ہیں، وہ کہتے ہیں میں پیچھے ہوں، اور میں انہیں پیچھے سے آواز لگاتا ہوں، اے خاص اے خاصان عشق، عشق تو سر مطلع دیوان عشق۔ کیا لقب ہے، کیا نام ہے، کیا عزت ہے، کیا احترام ہے۔ کہتے ہیں میں نے صدا دی اے خاص اے خاصان عشق، اے عشق کی دنیا کے سلطان اعظم، اے دنیا عشق کے امام اعظم، اے وہ ذات جس کے وجود سے عشق کی عزت آبرو سلامت ہے۔ گفتمش اے خاص اے خاصان عشق، عشق تو سر مطلع دیوان عشق، خدا کی محبت کی آبرو جس سے قائم ہے، اے وہ ذات چارہ فرما پے آزار ما، پختہ از دستت اساس کار ما۔ اقبال کہتے ہیں میں روتا تھا، میں صدا دیتا تھا، میں کہتا تھا چارہ فرما اے میرے مشکل کشا، اے صدیق با صفا، ایک بار پھر پلٹ کے آ۔ کشتی بھنور میں آ گئی ہے، اسلام کی کشتی بھنور میں آ گئی ہے، تو وہ پہلا مرد تھا، تو تنہا فرد تھا، اسلام کا چہرہ زرد تھا، اور جب حضرت عمر جیسا آدمی، حضرت فاروق اعظم جیسا آدمی ڈھیلا پڑ گیا، سست نظر آنے لگا، اور صدیق اکبر نے پکڑ کے ہلایا، کہا عمر تیری ماں تجھے روئے، تیری ماں تجھے گم کرے۔ جہاں اتنا محکم، اتنا پکا، اتنا پختہ اسلام میں آیا ہے، تو نے وہ حوصلہ گنوایا ہے۔ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ جبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام۔ جاہلیت کے دور میں تو تیری چھاتی میں دم تھا،
لیکن آج تو میرے حوصلے توڑ رہا ہے۔ تنہا صدیق تھا جس نے عمر کا حوصلہ بھی بڑھایا، عثمان و علی کا حوصلہ بھی بڑھایا، اسلام کے گرتے ہوئے جھنڈے کو اٹھایا۔ اور جو لوگ علم کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، حضور کے وصال کے بعد صرف 2 قبیلے بچے تھے، ایک قریش، ایک بنو ثقیف، باقی ٹوٹلی مرتد ہو گئے یا جزوی مرتد ہو گئے۔ وہ کون سی ہستی ہے آباد آج جس کے دم سے اسلام کی ہستی ہے، سلامت جس کے دم سے دنیا عشق و مستی ہے، وہ تنہا صدیق اکبر کی ہستی ہے۔ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت۔ اگر کسی کو پورا تولنے کی توفیق ملے، اگر کسی کو جان جگر سے بولنے کی توفیق ملے، اگر کسی کو قرآن حدیث کھولنے کی توفیق ملے، تو سب کو پتا ہے اللہ اکبر، صدیق اکبر نہ ہوتے آج لوگ باہیں سر پہ رکھ کے روتے۔ آج نہ ممبر ہوتے، نہ مسجدیں ہوتی، نہ مینارے ہوتے، نہ یہ نظارے ہوتے، نہ کوئی پیر ہوتا، نہ کوئی فقیر ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ بہار جو دنیا میں آئی ہوئی ہے، یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے۔ جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں کہ جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے۔ اہل چمن مجھ کو بہت یاد کریں گے، ہر شاخ پہ انگلی کے نشان چھوڑایا۔ کوئی آپ سے یا ہم سے نہ پوچھے، ہم لوگ ڈنڈی مارتے ہیں، کوئی پوچھے میرے رسول کے بلال سے، حضرت بلال سے کوئی پوچھے صدیق اکبر کون ہے۔ جب حضور معراج سے پلٹ کے آئے، مہینہ رجب کا ہے، حضور معراج سے پلٹ کے آئے تو سرکار دو عالم نے ہر صحابی کو معراج کا حصہ عطا فرمایا، جس کی جتنا۔ یہی مرشد کا کام ہوتا ہے، پہلے مرشد ظرف تکتا ہے، ظرف تک کے وہاں چنگاری رکھتا ہے۔ فرق ہوتا ہے، ظرف میں فرق ہوتا ہے۔ اب حالت وہی تھی، میرا کریم، میرا لجپال نبی بلال سامنے بٹھایا اور بلال کے لیے فرمایا جب میں نے قدم جنت میں ٹکایا، مجھے کسی کی جوتے کا پاؤں کا کھسکار سنائی دیا۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے کہا مجھ سے بھی پہلے، ہم سے بھی پہلے کوئی جنت میں آیا ہے، یہ کون صاحب کمال ہے؟ جواب آیا کوئی غیر نہیں، آپ ہی کا بلال ہے، آپ ہی کا بلال ہے۔ اب جب صحابہ نے سنا، سننے والے بھی سارے برابر نہیں ہوتے، تولنے والے بھی سارے برابر نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ اٹھے، جا کے بلال کے کان پہ منہ رکھا، کہا بلال تم تو ہو گئے بڑے با کمال، اب تو تم اتنی آگے نکل گئے کہ صدیق اکبر کو بھی پیچھے چھوڑ گئے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ تڑپ اٹھے بلال۔ حالانکہ یہ دنیا خوشامد کی دنیا ہے، یہاں ایک آدمی اگر جائے کسی کو جتنا بھوک چڑھائے وہ آگے سے خوش ہوتا ہے۔ بلال چاہتا تو کہتا میں ابو بکر سے آگے نکل گیا، دنیا کہہ رہی ہے میں کیا کروں، لیکن سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم مت بتاؤ کہ بلال کون ہے، تمہیں بلال بتائے گا بلال کون ہے۔ من آنم کے من دانم، دور والے اتنا نہیں جانتے جتنی حضور والے جانتے ہیں، اور حضور والے بھی اتنی نہیں جانتے بندے جتنا اپنے بارے میں آپ جانتے ہیں۔
حضرت بلال نے فرمایا مجھے ابو بکر صدیق سے بڑھانے والوں سنو، میرا تعارف کیا ہے اور میرے صدیق کا تعارف کیا ہے؟ فرمایا جہاں تک میں ہوں انما انا عبشی، میری اوقات یہ میں ایک کالا تھا، یہ تو کرم اس کا جو کملی والا تھا۔ میں کون، میری اوقات کیا، میں کل ایک غلام تھا، مجھے لوگ گلیوں میں گھسیٹتے تھے، میری یہ اوقات، یہ ان کا کرم ہے، بن گئی میری بات، ورنہ دن نہ نکلتا میرے اوپر، تاری تھی غلامی کی کالی رات۔ باقی میں صدیق کا تمہیں بتاؤں کہ میرے ساتھ ابو بکر صدیق کا موازنہ کرنے والوں میں کون، صدیق کون؟ فرمایا انما آنا حسنات من حسنات ابی بکر، میری ساری زندگانی، میری ساری زندگانی صدیق کی ہوں، چھوٹی سی میں ایک نشانی، میری ساری زندگی کی بھلائیاں، میری ساری زندگی کی کمائیاں، میری ساری زندگی کی نیکیاں، میرے زندگی کے پہلے پل سے لے کر آخری لمحے تک میں کل کا کل کیا ہوں؟ فرمایا صدیق کی 63 سال کی زندگانی ہے، اور صدیق کی ایک چھوٹی سی نیکی کا نام بلال ہے، صرف بلال میں اتنا کمال ہے۔ اب سوچو جس صدیق کی ایک نیکی کا نام بلال ہے، اس صدیق کی عظمت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اسے جانتا صرف آمنہ کا لال ہے، یا اسے جانتا خود رب ذوالجلال ہے؟ لیکن جن کی عقل پہ زوال ہے انہیں کیا پتا صدیق کون ہے؟ صحابہ کا سردار حضور خود نبی پاک ایک دن آپ چل رہے تھے، تشریف لیے جا رہے تھے، اور حضور کی امت کا فقیر صحابی، صوفی صحابی، ایک کا نام ہے سلمان فارسی، دوسرے کا نام ہے حضرت ابو دردہ۔ ابو دردہ اور سلمان فارسی برابر کی ٹکر کے آدمی تھے، اور ان دونوں کے مزاج کو دیکھ کر حضور نے حضرت سلمان اور حضرت ابو دردہ کو بھائی بھائی بنا دیا تھا۔ پھر دونوں کی عادت تھی جنگل میں جانا، کٹھے جانا، مسجد میں جانا، کٹھے جانا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بتاتے تھے کہ میری سب عزت کے باوجود ایک دن میں چل رہا تھا، حضور بھی تھے، صدیق اکبر بھی تھے، میں غیر شعوری طور پر مستی میں سرکار جو ساتھ تھے، میرا قدم حضرت ابو بکر کے پاؤں سے آگے نکل گیا۔ یہ بھی چلنے کے آداب ہوتے، بیٹھنے کے بھی آداب ہیں، سائیں کے ساتھ چلنے کے بھی آداب ہیں۔ فرمایا میرا پاؤں ذرا ابو بکر صدیق سے آگے نکلا، میں حیران ہوا کہ خود رسول اللہ کا ہاتھ ایسے آیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ عزیزم مظہر صاحب ہیں، جناب ظفر صاحب ہیں، اگر ان کے معاملے میں کوئی چھوٹی سی کوئی دوست کوتاہی کرے اور میاں صاحب آگے ہاتھ کریں کہ تمہیں پتہ نہیں ہے ہمارے صوفی کی شان کیا ہے، سرکار میاں صاحب مبارک، سرکار میاں صاحب مبارک، سرکار میاں صاحب مبارک۔
اب تصور کریں نا، حالانکہ ڈیوٹی خادم کی ہے، خلیفے کی ہے، نائب کی ہے کہ وہ اپنے مرشد کے بارے میں بتائے کہ ذرا دھیان سے آنے والے، ذرا خیال سے، ذرا دھیان سے حضرت کے ساتھ ایسے چل، یوں بیٹھ۔ یہ ڈیوٹی خلیفوں کی ہے، خدام کی ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھو تو کیسے، بولو تو کیسے، کھڑے ہوو تو کیسے۔ لیکن صدیق بالکل ٹھیک، یہ ہے علم، حکمت، عشق کی تحقیق کہ رسول اللہ کی ذات وہ ہے جن کے ساتھ چلنے کے آداب خدا سکھاتا ہے۔ کیا یہ قرآن میں نہیں ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ، او چلنے والو آہستہ، دھیرے دھیرے، ہولے جم کے، ذرا تھم کے، کس کے ساتھ چل رہے ہو؟ کہاں تم خاک نشیں، کہاں وہ عرش نشیں؟ یہی کم ہے تمہارے لیے کہ خاک زاد آدم کی اولاد اور محبوب کے کوچے میں ہے آباد۔ تمہارے لیے یہ شرف تھوڑا ہے کہ تم اس کی محفل میں آئے بیٹھے ہو، نظریں اس کے مکھڑے سے لگائے بیٹھے ہو، فیض عشق کا سینے میں چھپائے بیٹھے ہو، آگ سینے میں عشق کی لگائے بیٹھے ہو۔ یہی کم ہے کہ تم ان کے سامنے آئے بیٹھے، یہی بہت ہے۔ یہ بات طے ہے کہ حضور کی عظمت ہے کہ حضور کے ساتھ کھانے کے آداب بھی رب سکھاتا ہے، حضور کے گھر میں آنے کے آداب بھی رب سکھاتا ہے، حضور کے ساتھ بات کرنے کے آداب بھی رب سکھاتا ہے۔ اور صحابہ کی تاریخ میں ایک صدیق ہے جس کے ساتھ چلنے کے آداب میرا مصطفیٰ سکھاتا ہے۔ حضور قبلہ یہ نہیں کہ صرف حضور نے ہاتھ آگے کیا، صرف یہ نہیں بلکہ ہاتھ آگے کر کے کہا ابو درداء آہستہ چل، دھیرے چل، ہولے چل، قدم ذرا ٹکا کے چل، میرے صدیق سے نہ قدم آگے بڑھا کے چل، تیرے ساتھ صدیق ہے سنبھل۔ اور جو آگے میرے حضور نے صدیق اکبر کی شان کو چار چاند لگائے، فرمایا ابو درداء تیرے پاؤں میرے صدیق سے آگے نکل گئے۔ بظاہر یہ کوئی بے ادبی نہیں، لیکن فرمایا کوئی دل کی آنکھ کھولے تو یہ بھی ادب کے خلاف ہے کہ محبوب کے پاؤں سے پاؤں آگے کیوں نکلے۔ فرمایا خبردار پیچھے چل، اور آگے فرمایا ابو درداء، فرمایا ابو درداء کو سنایا سب کو، فرمایا سارے سنو، یہ جو میرے حضور نے سورج کی طرف اشارہ کیا، فرمایا صحابہ یہ جو سورج چمک رہا ہے اس کی کرنوں نے زمین پر آج تک ابو بکر سے بڑا بندہ نہیں دیکھا ہے۔ سورج کی آنکھ نے صدیق سے اعظم، اکرم، اعلی، افضل، اتقا، اتقن بندہ نہیں دیکھا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں مدنی دا منظور نظر صدیق اکبر، صدیق اکبر، قربان تھی وے قربان ونجے ہر شام و سحر، صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ شکر ہے کہ آج صدیق اکبر کی عزت کے پہرے کے لیے، ان کی پہرے داری کے لیے، ان کی چوکی داری کے لیے، ان کی غلامی کے لیے،
ان کے عظمت کے جھنڈے کو لہرانے کے لیے، دنیا کو سمجھانے کے لیے، نور سینے میں اتارنے کے لیے، غبار دل سے ستھرا کرنے کے لیے، صدیق کی راہ پہ مرنے کے لیے کچھ تو ہیں جنہوں نے یہ علم اٹھا رکھا ہے، ورنہ ہماری جھولی میں کیا رکھا ہے۔ شکر ہے آج اس جامعہ کو صدیق کے ذکر سے ہم نے مہکا رکھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، جس صدیق کا ذکر کر کر کے میرے حضور کے ہونٹ ملتے نہیں۔ معراج کی شب پلٹ کے آئے محبوب رب، حضور فرماتے ہیں میں جس آسمان پہ میں نے دورہ فرمایا، جہاں میں نے اپنا نام لکھا پایا، اپنے نام کے ساتھ معراج کی رات میں نے صدیق کا نام بھی متصل لکھا پایا۔ یہ کس نے لکھوایا ہے؟ سمجھ نہیں آیا۔ یہ بینر تو لگائے ظفر عباس صاحب نے، یہ بینر لگائے مظہر عباس صاحب نے، لیکن صدیق کے نام کے بینر حالانکہ ہوتا یہ ہے جو آئے بندہ اس کے نام کا بینر لگائے، لیکن یہ تو عجیب ہے سائے، دورے پہ محبوب خدا آئے، رب بینر ساتھ ابو بکر کے لگائے، کچھ تو لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ سرکار فرماتے ہیں میں جنت میں گیا، میں جنت میں گیا۔ حضور میاں صاحب ہماری بدقسمتی یہ ہے، ہم معراج بیان کرتے ہیں اور معراج میں من گھڑت حکایتیں تو آتی ہیں، یہ حدیثیں کیوں نہیں آتی؟ یہ بھی جرم ہے ہمارا، یہ یہودیت کی فطرت ہے کہ حضور کا معراج سنایا جائے اور وہ روایتیں جن کا سر پاؤں نہیں ان کو تو اٹھایا جائے، پر جو احادیث، جو روایات جن میں چھپی ہے اس عاشق علی الاطلاق کی ذات، جن کے دم قدم سے آباد ہے دین ایمان کی کائنات، کیوں نہیں بتاتے ہم ان کی بات؟ سرکار دو عالم نے فرمایا جب میں جنت میں آیا، میں نے جنت کے جس درخت پہ نظر کو ٹکایا، جس درخت کے پتے پہ میرا نام ہے، ساتھ ہی میرے صدیق کا نام ہے، یہ کس کی طرف سے انتظام ہے؟ یہ کون کر رہا اہتمام ہے؟ واہ صدیق، واہ صدیق۔ بلکہ عجیب بات، معراج کی عجیب ترین بات، جب حضور حریم قدس میں پہنچے، جہاں جلال ہی جلال تھا، یعنی مکان نہیں لا مکان تھا، جہاں جلال۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، آستانہ علیہ فقیر آباد شریف، آستانہ علیہ راوی ریان شریف۔ ہائے ہائے حضور، عجیب بات ہے۔ امام محمود بغدادی فرماتے ہیں کہ جہاں حریم قدس میں حضور کا پاؤں پہنچا ہے، وہاں تو میں باقی نبی نہیں، وہاں ابراہیم خلیل اللہ کا طائر تخیل بھی پر نہیں مار سکتا۔ آن جا کے جائے نیست تو آن جا رسید آئی، لا مکان کی وہ منزل جہاں ابراہیم خلیل اللہ کا خیال نہ جائے، خواب نہ جائے۔ جب وہاں محبوب آئے، وہاں ہمارے آقا آئے، آگے پھر رب کے حسن کے جلوے۔
کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا اور تو لا مکان پہ بھی ڈگمگایا نا۔ کیا منزل ہے والنجم اذا ہوا، ما دل صاحبکم وما غوا، وما ینطق عن الہوا، ان ہوا الا وحی یوحا، علمہ شدید القوا، ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، فاوحى الى عبده ما اوحى، ما كذب الفؤاد ما راى، افتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، اذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رآ من آیات ربه الکبریٰ۔ وہاں گئے مصطفیٰ، آگے ہے علی الاطلاق جلوہ خدا۔ سرکار کے دل کے اوپر ذرا جلال الہی کی جب تجلیاں پڑی تو حضور رک جاتے، بڑھے تو لیکن جھجکتے ڈرتے، حیا سے جھکتے، ادب سے رکتے۔ یہ منزل تھی جلال کی۔ جب یہاں پہنچے تو حضور کے دل کی دھڑکن تھمنے لگی۔ اب رب نے چاہا یار کے دل پہ جو روب پڑ رہا ہے، ہیبت پڑ رہی ہے میرے جلووں کی، اس کو ہٹایا کیسے جائے۔ اب توجہ کی منزل ہے، اللہ نے چاہا کہ محبوب کے اوپر میرے جلال کی جو ہیبت پڑ رہی ہے اس کو ہٹایا کیسے جائے۔ ہٹانے کے لیے فٹ آواز آئی، کف یا محمد، سونا محمد تھم، اتھے جم، ان ربک یصلی، تیرا رب صلاۃ پڑھ رہا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں یہ جو صدا تھی پار سے، لیکن صدا کی آواز کس کی تھی؟ فرمایا آواز تھی ابو بکر صدیق کی۔ اللہ نعرہ رسالت، نعرہ